السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ تمام بھائی جانتے ہیں کہ آج آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا محمد حذیفہ اس نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے حفظ کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ چلو یہ سباب آپس میں مل بیٹھیں۔ اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے بہت سارے علماء کرام خاص طور پر پاکستان سے بھی مہمان تشریف لائے ہیں، تو یہ آج کے پروگرام کو نہ ہی جلسہ یا کانفرنس ہم بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ صرف دوستوں کے ایک محفل ہے۔ اسی حوالے سے مختصر طور پر ایک پروگرام ہوگا، بہت ہی مختصر انشاءاللہ۔ تو آپ سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح محبت اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ پروگرام بھی آپ انجوائے کریں گے اور بعد میں انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا میرے مدرسہ کے طالب علم عبد الرحمن کو، وہ آئے اور تلاوت قرآن کریم کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں۔ عبد الرحمن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وولدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھی مولانا طالب عبد الرحمن، اس میں ماشاءاللہ کی بناس پر حفظ کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی جلد از جلد تکمیل کی اور اس کے بعد پھر عمل کی اور فہم بھی نصیب فرمائے۔ میں اب گزارش کروں گا ہماری جماعت کے سرپرست مولانا عبدالحادی العمری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ سامنے کرسی کے اوپر تشریف لائیں۔ محترم جناب مولانا عبدالحادی العمری صاحب۔ والد محترم مولانا عبدالرزاق مسعود صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی پر کرسی کے اوپر تشریف لے آئیں۔ اور ہماری جماعت کے امیر محترم جناب چودھری محمد مقصود صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کرسی کے اوپر تشریف لے آئیں اور آج کے پروگرام کی سرپرستی فرمائیں۔ محترم جناب چودھری محمد مقصود صاحب۔ میں اب دعوت دوں گا محمد حذیفہ کو کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ محمد حذیفہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس
للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے محمد حذیفہ. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم کا فہم دے اور پھر صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی دے. اور قرآن جو ایک مسلمان کے لیے نور ہے, روشنی ہے, اندھیروں کے اندر, ظلمتوں کے اندر ایک روشنی, ایک نور کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین ساری زندگی اس قرآن کو اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنائے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور ایسے ہی ہمارے جتنے بھی بچے ہیں اللہ رب العالمین تمام کو نہ صرف قرآن کریم کا حافظ بنائے بلکہ قرآن کریم کا عالم بھی اور صحیح معنوں میں باعمل مسلمان بھی بنائے. یقینی طور پر ہر مسلمان والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک بنے, نیکی کے اوپر چلے, دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھانے کی اس کے اندر ہمت بھی ہو. تو یقینی طور پر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے, کچھ بنتے ہیں کچھ نہیں بنتے ہیں, لیکن جو والدین اس کے لیے نیت رکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یقیناً وہ اللہ کے ہاں اجر کے ضرور مستحق بنیں گے. اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش تو ضرور کی, اور جو کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سوائے افسوس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہے. میں حافظ عبدالستار صاحب ریڈنگ سے تشریف لائے ہیں, خاص طور پر پروگرام کے لیے اس سے گزارش کروں گا کہ چند منٹوں کے لیے وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں آج کے پروگرام میں. محترم جناب حافظ عبدالستار صاحب میرے خیال میں چلے گئے, چلو آ جائیں گے. تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب, دعوت سخن دوں گا ہمارے ایک بہت معزز مہمان جو کہ جہانیہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں, سید عزیز الرحمان شاہ صاحب. بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ, حمد و نعت کے حوالے سے, توحید کے اوپر, قرآن کے اوپر نعت نظمیں نشید پیش کرنے کے حوالے سے. بلکہ 2 سال قبل میں ایک محفل کے اندر محترم شیخ صاحب بھی تھے, شیخ سدیس کے ساتھ ہم تھے, تو وہاں پر بھی ان کو شیخ سدیس کے سامنے بھی عربی زبان کے اندر نظمیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور شیخ نے ان کی نظموں کو پسند کیا. تو میں گزارش کروں گا محترم جناب
سید عزیز الرحمن شاہ صاحب کے وہ تشریف لائیں اور ایک حمد بھی پیش کریں اور ایک نعت بھی پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی بار آپ کی جامع مسجد میں انتہائی واجب الاحترام مولانا شفیق الرحمان صاحب شاہین کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اردو میں لکھے ہوئے بہت خوبصورت اشعار ہیں, سنیے گا. کوئی جملہ اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. میں نے اردو میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, آپ نے عربی میں, آپ کو اجر زیادہ ملے گا. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو جو کی جگہ شاعر کہتا ہے ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. اور توجہ کیجیے گا, کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثال دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. اور حاصل ہم شعر ہے, توجہ کیجیے گا. شاعر کہتا ہے وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. اور میسج کیا ہے؟ اسی کو مانو اسی کو چاہو
کامیابی کی ہے ضمانت، اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت، وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو دل میں اس کو بسا رہا ہے، وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو دل میں اس کو بسا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ اور نعت شریف کے چند اشعار ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کیجیے گا، اشعار کہتا ہے، بہت خوبصورت اشعار ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خان
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اور شان صحابہ پہ بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ کیجئے گا. چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی. چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ان میں صدیق فاروق عثمان علی. شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اور بہت خوبصورت شعر ہے، اہل ذوق کی نظر توجہ کیجئے گا. شاعر کہتا ہے تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اور آخری شعر ہے کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ماشاءاللہ یہ تھے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب. بہت ہی پیاری نظم حمد و نعت آپ کے سامنے پیش کی. رب العالمین اسی طرح ان کو حمد و نعت کے ترانے پیش کرنے کی ساری زندگی توفیق دے. اب میں دعوت خطاب دوں گا مختصر والد محترم مولانا عبدالرزاق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات کے ذریعے آج کی اس محفل کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ہماری جماعت کے جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں میں تمام کا نصیر شکر گزار ہوں. اللہ نے ذائقہ خیر دے کہ آج وہ خطاب کرنے کے موڈ میں نہیں آئے بلکہ ایک محبت اور پیار کے ساتھ آج کے پروگرام کے اندر شرکت کے اندر آئے ہیں. اللہ ان تمام کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا محترم حافظ عبداللہ درانی صاحب سے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. محترم جناب حافظ عبداللہ درانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی. حضرات گرامی، یہ جو مختصر مجلس علماء کرام اور آپ جیسے معزز حضرات سے یہ سجائی گئی ہے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ مجلس برپا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ایک بچے نے قرآن مجید کی حفظ کو مکمل کیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کریں، بلکہ ہر مسلمان کا بچہ جو بھی حافظ ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام کا خادم بنائے. تو قرآن مجید حق تو یہ تھا کہ ہمارے معزز علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہوتا، لیکن چونکہ ایک دعوت اور ملاقات کا صحیح کرو ذرا اس کو. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی کتاب جو بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس رات میں نازل فرمایا، اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے سے افضل اس رات کی عبادت قرار دی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، نازل کی ہے جو تمہارے لیے ایک وصیت، ایک بہترین خیرخواہی اور نصیحت اور تمہارے سینوں کے تمام روگ دور کرنے کے لیے یہ کتاب تمہارے لیے بھیجی ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ کتاب اس کے اندر باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے کبھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ عرش سے نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کس کی جرت ہے کہ اس کتاب کو کوئی مٹا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی برکات کے لیے. اور ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ ہمیشہ اس کی تلاوت فرماتے رہتے، یعنی کتاب قرآن مجید سے اتنے آپ پیار کرتے کہ تہجد کی نماز میں آپ 6 پارے تلاوت فرماتے، حتیٰ کہ آپ کی ٹانگیں اور آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے قرآن مجید پڑھتے ہوئے. اور اگر جب آپ کبھی تھک جاتے تو دوسرے اپنے ساتھیوں سے، دوسرے صحابہ سے سننے کا شوق فرماتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا کہ عبداللہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، یعنی اگر خود نہ تلاوت کر سکتے تو دوسروں سے سنتے. اس قدر محبت کا عالم تھا آپ کا قرآن مجید کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سورۃ نساء شروع کی، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بس کرو. جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت بس کی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ نے ابی بن کعب جو آپ کے قاری تھے ان کو بلایا کہ ابی میرا قرآن، میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، مجھے عرش والے نے کہا ہے کہ اپنا قرآن ابی کو سناؤ رضی اللہ. تو میں حضرت ابی کہتے ہیں کہ حضور کیا اللہ نے عرش پر میرا نام لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت تھی، خود بھی پڑھتے، دوسروں سے بھی سنتے اور دوسروں کو بھی سناتے. اور صحابہ اکرام کو آپ نے یہی تربیت دے دی تھی. اسید بن حضیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام لائے تو قرآن کے ہو کر رہ گئے، یعنی قرآن مجید ان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا تھا جس طرح ایک فوڈ ایک خوراک ہے کہ خوراک کے بغیر ہم زندہ دن کو نہیں رہ سکتے، وہ قرآن مجید کی تلاوت اور سمجھنے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے، ایک دن رات کو قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ساری رات پڑھتے رہتے، تو اسی کمرے میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے نے کودنا شروع کر دیا، دیکھا اوپر دیکھا تو روشن دان تھا ایک چھت میں، تو وہاں کچھ لائٹیں دیکھی، تو حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تلاوت بند کر دی، وہ لائٹیں غائب ہو گئی، پھر شروع کیا، پھر ایسے ہوا، صبح یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسید پتہ یہ کیا بات تھی، یہ آسمان کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، یعنی مومن قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، عجیب کتاب ہے، عجیب تاثیر والی کتاب ہے۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہم واپس آ رہے تھے، ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ لشکر کا پہرا دینا ہے، میں اور میرا مواخاتی بھائی حضرت عمار بن یاسر ہم دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، تو میں نے کہا بھائی پہلی رات میں پہرا دوں گا، دوسری رات تو پہرا دینا پہلے حصے میں، تو تھوڑا وقت میں جاگتا رہا، پھر میں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں شروع کر دی، میں نے نماز شروع کر دی، تو نماز میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دشمن تاب میں تھا، اس نے ایک تیر مارا تو ان کی ٹانگ میں تیر لگا، تیر کو نکال کر ایک طرف رکھ دیا اور قرآن پڑھتے رہے، پھر دوسرا تیر آیا اس کو بھی نکال کر رکھ دیا، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پھر تیسرا تیر آیا، جب نکالا تو خون کا فوارہ بہ نکلا، تو پھر سلام پھیر کر عمار بن یاسر کو جگایا، جب وہ جاگے تو کہنے لگے اللہ کے بندے آپ تو خون سے لت پت ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دشمن نے کوئی تیر اندازی کی ہے، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ نے پہرا دینا ہے تو میں ساری رات اسی طرح میں قرآن مجید پڑھتا رہتا تھا، اسی طرح میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، اسی کے ساتھ اتنی محبت تھی ان لوگوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو وہ قرآن مجید کے حافظ تھے، روزانہ رات کو ایک رات کو قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے، آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے خدشہ ہے کہ تیری عمر شاید لمبی ہو، واقعی حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی، اس لیے یہ آپ پر مشکل ہوگا کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے ہو، اس لیے اس کو تھوڑا کرو، مہینے میں ایک بار قرآن مکمل کیا کرو۔ حضور میں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا پھر 10 دن میں مکمل کرو، حضور میں اس سے بھی زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں، ارشاد فرمایا پھر 7 دن سے زیادہ مکمل نہ، 7 دن میں مکمل کر لو۔ یعنی یہ حالات تھا صحابہ کرام کی، اس قدر عشق اور محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے اپنی دور خلافت میں جو شورا بنائی تھی اور جو اپنے گورنر بنائے تھے، جو کابینہ کے رکن بنائے تھے، وہ حافظ قرآن کے تھے۔ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میرے شورا کا ممبر یا حافظ قرآن ہوگا یا عالم قرآن ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میں نے ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنی ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، تو آپ کو شوق ہوا، فرمایا ابو موسیٰ مجھے قرآن سناؤ۔ جب قرآن سنایا، ابو موسیٰ تو قرآن ایسا پڑھتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، تیری تو آواز سے لہن داؤدی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ جھومتے اور پرندے سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ابو موسیٰ کی آواز اللہ تعالیٰ نے اس میں بنا دی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کے 2 صوبوں کا گورنر بنایا، تو ایک دن دونوں گورنر اکٹھے ہوئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، پوچھتے ہیں حالات کیا، آپ کا حال کیسا ہے؟ ابو موسیٰ پوچھتے ہیں کہ معاذ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ یہ گورنروں کی میٹنگ ہے اور گورنروں کی ملاقات ہے یہ کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کیا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے معاذ بن جبل کہ میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرتا ہوں، چلتا پھرتا بھی تلاوت کرتا ہوں، اور سواری پر بھی تلاوت کرتا ہوں، میں اپنی منزل ہر صورت میں دن کو پوری کر لیتا ہوں،
اور ابو موسیٰ آپ کیسی تلاوت کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں رات کو سوتا ہوں اور آدھی رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کچھ تہجد میں پڑھتا ہوں، سوتا ہوں تلاوت کے نیت سے، جاگتا ہوں تلاوت کے نیت سے۔ یعنی یہ حالات تھے سرکاری لوگوں کے، ہمارے صحابہ اکرام کے، گورنروں کے، ان کی یہ میٹنگیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کی جو محبت تھی یہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی صحابہ اکرام کے اندر، اور جس کا قرآن مجید کے ساتھ لنک ہو گیا، قرآن کہتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو اللہ کے قرآن کے ساتھ یعنی اللہ کی ہدایت کے ساتھ جو منسلک ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نہ دنیا میں اس کو گمراہ کرے گا اور نہ وہ بے نصیب ہوگا، یعنی اس کے مقدر جاگ جائے گا۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن پر عمل کر کے دیکھو، آپ دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کبھی بھی آپ مستقبل نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدروں کو تیز کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن اس کے سامنے ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا، تو وہ کہے گا کہ حافظ صاحب آپ مجھے جانتے ہیں؟ التعرفنی من آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ کہے گا، حافظ صاحب کہیں گی میں نہیں جانتا، تو وہ کہے گا کہ انا صاحب کل قرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، تو دنیا کے اندر مجھے پڑھتا تھا اور اپنی نیند ضائع کرتا تھا، پیاسا رہتا تھا، بھوکا، لیکن میری تلاوت کو، میرے سمجھنے کو تو وقت ضائع کرتا تھا، وقت لگاتا تھا، میں وہ قرآن ہوں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر حافظ صاحب کو ایک بہت خوبصورت اس کے سر پر تاج پہنائیں گے، اور اس کے والدین کو ایک بہت خوبصورت حلہ، ایک لباس پہنائیں گے۔ تو والدین کہیں گے کہ ہمیں یہ کس اجر کی وجہ سے یہ ہمیں خوبصورت لباس جلدی پہنا دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا بیٹا جو قرآن کا حافظ اور عالم اور باعمل جو تھا، تیرے بیٹے کی وجہ سے تجھے یہ عزت عطا فرمائی، اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اور پھر حافظ صاحب کو کہا جائے گا کہ حافظ صاحب اللہ نے جنت کی بہت بڑی منزلیں بنائی ہے، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، جنت کے 100 منزلیں ہیں، اور ایک منزل اتنی بڑی ہے جیسے زمین سے لے کر ہے، اور 100 درجات، 100 سٹوریاں ہیں جنت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ حافظ صاحب اسعد اقرا وصل فی الجنت فی درجات الجنت وغرفها، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو اور جنت کے محلات میں اوپر چڑھنا شروع کر دو، جہاں آپ کی آخری آیت ختم ہوگی وہاں سب سے اونچا آپ کا ٹھکانا ہوگا، آپ کا محل ہو جائے گا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ حدیث نہیں سنا سکتے کہ بچے آپ سب سے اونچا ٹھکانا نہیں چاہتے جنت میں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ رغبت، یہ لالچ نہیں دے سکتے نیک کام کے لیے؟ یہ حدیث اپنے بچوں کو، ہر بچہ شوق رکھے گا کہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں یہ اردم کی بڑی پرانی جماعت ہے، ماشاءاللہ ان کی خدمات بھی بہت، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین کی اور مسلک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ اگر آپ اپنا تاریخ میں ایک نام لکھوا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں بہت سارے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ عزم ہو جائے پوری جماعت کا کہ ہمارے ہر گھر میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں اپنا نام لکھا کہ اولڈم کی برطانیہ میں ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہے۔ میں پشاور میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پشاور کے قریب ہمارے جماعت کا ایک گاؤں تھا، تو وہاں کوئی ضروری کام کے لیے ہم چلے گئے۔ فجر کی نماز جب پڑھی، قریباً 150 قریب آدمی تھا، نوجوان تھے، بچے تھے اور بڑے بزرگ تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھی بچہ، ایک بھی نوجوان ایسا نہیں تھا جس کے منہ پر داڑھی نہ ہو۔ پورے کا پورا گاؤں کے بچے باریش تھے، 12 سال سے لے کر جس کی داڑھی نکلتی ہے، 15 سال سے لے کر اس کے بعد آخر تک سب کی داڑھیاں تھیں۔ سلام پھیرا گیا نماز سے اور سب نے قرآن مجید لے کر تلاوت شروع کر دی۔ ایک بھی بچہ، ایک بھی بزرگ، ایک بھائی دروازے سے باہر نہیں نکلا، 150 آدمی۔ تو وہاں مولانا عبدالعظیم صاحب تھے جو وہاں کے بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا مولانا یہ کیا، ایک بھی ہم نے داڑھی کے بغیر آدمی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے جی ہمارا یہاں گاؤں کا دستور ہے حدیثوں کا کہ جس کا بچہ داڑھی نہیں رکھے گا اس کی ماں اس کو کھانا نہیں، روٹی نہیں دیتی اس کو، اور اس کی شادی نہیں ہوگی۔ ہمارا ہر بچہ داڑھی کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ
پورے گاؤں میں ہمارے ہر بچے کی داڑھی، ہر بچہ ہمارا نمازی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جو تلاوت نہیں کرے گا والدہ واپس بھیج دی جا کر تلاوت کر کے آؤ۔ اگر اس قسم کے لوگ ایک اپنے بچوں پر پابندی کر سکتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو قرآن مجید تو اللہ کی عظیم کتاب ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ تو میں دعوت دوں گا اولڈم کی جماعت کو کہ آپ آج سے عزم کر لیں کہ اولڈم کی جماعت کے ہر گھر میں ہمارا حافظ قرآن ہوگا۔ کیوں یہ آپ وعدہ کرتے ہیں جس کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اولڈم کی جماعت کے ہر گھر میں 10 سالوں کے بعد ہم سنیں کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں ہمارے معزز مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، میں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ان کی حمد و نعت سنی، چند اشعار وہ اور ہمارے ذوق طبع کے لیے پیش کریں تاکہ یہ محفل کی رونق اور بڑھ جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں مولانا عبدالہادی صاحب کے چند کلمات ہوں گے۔ محترم جناب سید عزیز الرحمان شمس۔ چند اشعار حمد کے مولانا شفیق الرحمان صاحب کی حکم پر پیش کرتا ہوں۔ اردو ادب سے محبت رکھنے والے میرے بزرگ حضرات، نوجوان بھائی توجہ کریں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے: زمین تیری فلک تیرا، شجر تیرے حجر تیرے۔ ہم سب کا ایمان ہے، اگر ہے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ واحد لوگ بیٹھے ہیں آپ یہاں، یہ ایسے گرم نہیں ہوگے، تھوڑا سا گرم کریں۔ میں کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ استری کی طرح گرم ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تھوڑا سا آپ کوشش کیجیے۔ واحد لوگ ہیں، اللہ کا ذکر ہو اور بندہ یوں خاموش رہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درند پرند چرند حیوان۔ ہمیں تو بطریق اولا کرنا چاہیے نا، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ زمین تیری فلک تیرا، شجر تیرے حجر تیرے، نجوموں کے کشاں تیرے ہیں، اور شمس و قمر تیرے، نجوموں کے کشاں تیرے ہیں، اور شمس و قمر تیرے، ملائک جن و انسان سب تیری قدرت کے مظہر ہیں، ملائک جن و انسان سب تیری قدرت کے مظہر ہیں، مکین تیرے مکان تیرے، کواکب بحر و بر تیرے، مکین تیرے مکان تیرے، کواکب بحر و بر تیرے، زمین تیری فلک تیرا، شجر تیرے حجر تیرے۔ اور اہل ذوق کی نظر بہت خوبصورت شعر ہے، موحد و توجہ کیجیے گا۔ آنا دل چاہائی مور نے بھی رقص چھیڑا ہے، آنا دل چاہائی مور نے بھی رقص چھیڑا ہے،
کی کوکو نے سبھی لالو گوہر تیرے کہا کوئل کی کوکو نے سبھی لالو گوہر تیرے زمین تیری فلک تیرا شجر تیرے حجر تیرے. اور توجہ گلاب و رات رانی نسترن بیلے کی خوشبو بھی گلاب و رات رانی نسترن بیلے کی خوشبو بھی حدائق بھی ہے تیرے اور ہے برگو ثمر تیرے حدائق بھی ہے تیرے اور ہے برگو ثمر تیرے. سب کچھ تیرا اور ہم بھی تیرے. کہنے سبحان اللہ. آخری شعر مقترض کر رہا ہوں، ہاتھ سے میں ہم شعر توجہ کیجئے گا اور محبتوں سے نوازیے گا. آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، آپ کے مزاج سے واقف نہیں کہ آپ کیسا کلام پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آپ کے مزاج کے مطابق کلام لاؤں گا. آپ کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے پڑھے آزاد نے اوراق عالم تو پکار اٹھا، پڑھے آزاد نے اوراق عالم تو پکار اٹھا. کیا عرب تیرے عجم تیرے سبھی زیر و زبر تیرے، عرب تیرے عجم تیرے سبھی زیر و زبر تیرے. نجوموں کے کشاں تیرے ہیں اور برگو ثمر تیرے. زمین تیری فلک تیرا حجر تیرے شجر تیرے. ماشاءاللہ اللہ انتظار ہے. انشاءاللہ یہ تشریف لاتے رہیں، ہماری محبتیں چاہتے ہیں ہمیشہ ان کا استقبال کرتے رہیں. یہ تھے محترم جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جو کہ جہانیہ سے تشریف لائے اور جا رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو دعوت دی اور یہ تشریف لائے. الحمدللہ اللہ نے جزائے خیر عطا فرمایا. آج اللہ کی توحید کی صدائیں انہوں نے ہماری مسجد کے اندر بلند کی ہیں. اللہ ان کو ایسے ہی امام الموحدین بنائے کہ توحید کی فضا بلند کرتے رہیں. اب میں اختتامی کلمات کے لیے دعوت دوں گا ہماری جماعت کے نہایت ہی معزز عالم دین پیس ٹی وی کے اوپر، خاص طور پر آج کا ان کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ قرآن کی دعوت کو کس طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا رہے ہیں. ایک ذریعہ ہے قرآن کی دعوت کا، توحید کی دعوت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے کا. اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا محترم جناب مولانا عبدالحادی الولی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات کے ذریعے آج کی اس محفل کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں،
یہ یہاں کی اصطلاح میں گریجویشن سیرمنی. یہاں پر عام طور پر جب بچے کسی بھی شعبے میں گریجویٹ بن جاتے ہیں تو والدین اس کے لیے، خاص طور پر وہ والدین جو متمول ہوں، مالی طور پر خوشحال ہوں، وہ عموماً اس خوشی کے اظہار کے طور پر مختلف قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں. اور یہ پروگرام ویسٹرن کلچرز اور یہاں رہنے والوں کی اپنی تہذیب کا ایک حصہ ہے. لیکن آج کا یہ پروگرام، یہ بھی اگرچہ کہ گریجویشن سیرمنی ہے، مگر یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. وہ اس اعتبار سے بہتر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہماری بات عموماً یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس لیے کہ معیار یہی ہے. تو یہ محفل دیگر گریجویشنز کے مقابلے میں بہتر اس لیے ہے کہ یہ محفل قرآن کریم کے حوالے سے ہے، کہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کے حوالے سے ہے. اس کے لیے فرمان نبوی ہے. میری بات اس پر آپ غور کریں یا نہ کریں، لیکن ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین آدمی، سپریم آدمی، دی بیسٹ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی بیسٹ. کون ہے سب سے بہترین آدمی؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق قرآن کریم سیکھنے کی یہ پہلی منزل ہے جس میں آج اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں. برادر حذیفہ نے اس کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے. اسی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اسی قرآن کو سیکھنے والے کے بارے میں بشارت نبوی ہے کہ یہ سب سے بہتر آدمی جس کی طرف آپ نے سفر شروع کیا. اور یہی وہ کلام ہے جو دنیا کی بھی سربلندی عطا کرے گا اور آخرت کی بھی نجات اور کامیابی. یہ بھی میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قرآن کے حوالے سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. اسی کلام مقدس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. سربلندی، آنر، عزت اور احترام اسی قرآن مجید کے حوالے سے. اور اگر کوئی اس قرآن کریم کی عزت نہ کرے تو اس کو اسی کے ذریعے سے رسوا اور ذلیل کر دیا جاتا ہے. یہاں پر قرآن کریم کی عزت یا اس پر غور و فکر کس طریقے سے ہوتا ہے، ہم صرف آخرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس کو. بلا شک و شبہ آخرت میں تو یہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن دنیا کی بھی سربلندی کا راز اسی میں ہے. جیسے اس حدیث میں بتایا گیا، آخرت کے اندر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کریم پڑھو، یہی تمہارا سفارشی بن جائے گا قیامت کے دن. کوئی اور ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی اور سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، یہی قرآن مجید تمہارے لیے سفارشی بن جائے گا. قرآن کریم کا آخرت میں یہ بینیفٹ ہے اور دنیا میں بھی جیسے بتایا گیا، ایک ایک حرف کا اس کا اجر و ثواب رکھا گیا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ الی عشر امثالها. ترمذی کے الفاظ ہیں کہ تم اگر اس کلام مقدس کا ایک لفظ پڑھو گے، اے لیٹر، سینٹنس نہیں، ورڈ نہیں، اے لیٹر، اگر تم ایک لفظ پڑھو گے تو اس کے عوض میں تمہیں ثواب ملے گا، اور وہ ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ایٹ لیسٹ منیمم 10 کے برابر کاؤنٹ کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ایکسپلینیشن کی، وضاحت فرمائی، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام میم کو تم ایک لفظ نہ سمجھو، بلکہ الف ایک جداگانہ لفظ ہے، لام ایک علیحدہ لفظ ہے، اور میم کی الگ سے نیکیاں ہیں. اس کا معنی یہ ہوا فرمان نبوی کے مطابق اگر کوئی الف لام میم پڑھے تو کم سے کم اس کو 30 مرتبہ نیکیاں ملیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ لڑکا جو پورے قرآن کا حافظ ہے، جو پورے قرآن کو پڑھ رہا ہے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا.
اس کا صرف فائدہ پڑھنے والے کو نہیں بلکہ ان کے متعلقین کے لیے بھی ہے، وہ بھی فرمان نبوی کی روشنی میں، کیونکہ ہمارا یہ اصول ہے کہ بات کیا اللہ تعالیٰ کی ہوگی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی معیار ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لڑکے، یہ ہے چیمپئن، یہ ہے ہیروز، ان کو آپ دیکھیے ہمارے ماڈل کے طور پر، ہمارے اگزامپل کے طور پر ہم تلاش کرتے ہیں رول ماڈلز۔ رول ماڈلز کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ کوئی میچ دیکھ کر اس کو طے کرتا ہے، کوئی فلم دیکھ کر، کوئی ڈرامے دیکھ کر، کوئی گانے دیکھ کر، گانے سن کر تعیین کی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے پیمانے اس طرح کے ہوں کہ ایسے لڑکوں کو ہم اپنے رول ماڈل کے طور پر دیکھیں۔ یہاں پر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اس ماحول میں بچے بگڑ رہے ہیں، بلا شک و شبہ بگڑنے والوں کی بھی تعداد ہے، مگر ان بننے سنورنے والے پھولوں کی طرف بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اسی ماحول کے پروردہ ہیں، یہیں پر وہ بڑے ہوئے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ماحول بذات خود خراب نہیں ہے، اس میں کانٹے بھی اگ رہے ہیں تو پھول بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری نظر نہ صرف کانٹوں پر ہو اور نہ ہی پھولوں پر ہو کہ صرف کانٹوں کی طرف دیکھیں گے مایوسی چھا جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اور اگر پھولوں کی طرف دیکھو گے تو غلط فہمی اور خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ پیدا ہوگی۔ یہ دونوں کے درمیان بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ ان کے والدین کے لیے کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے والدین کے لیے، اس اعتبار سے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جائے دنیا سے اس کے اعمال کا تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، ڈسکنیکٹ، کوئی چیز نہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان۔ صرف 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا بینیفٹ نہیں روکا جاتا، ثواب نہیں روکا جاتا۔ ان میں سے ایک جو اس موضوع سے تعلق ہے، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کر سکے۔ اور نیکی کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کریم سے محبت ضروری ہے۔ تو یہ نیک لڑکے والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے آرام کا سبب، قبر میں ان کی تنگی کو دور کرنے کا سبب، حشر میں ان کے درجات کو آسان اور اونچے بنانے کا سبب، یعنی پڑھنے والے کو ہی نہیں بلکہ یہ والدین کے لیے بھی اجر و ثواب کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ دنیا کے ملینر بھی بن جائیں، کیا یہ بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے؟ ملینز پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، آنکھ لگ گئی، پتہ نہیں وہ پیسے کس کے لیے چلے گئے، کون اس پر ہاتھ مارا، کس کے قبضے میں چلے گئے۔ لیکن یہ ملینر کو بھی آپ دیکھیں ذرا، ایسے ملینرز کو بھی کہ جو زندگی میں بھی ماں باپ کے لیے سرمایہ افتخار اور قبر کی تاریکی کو اور وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ اور حشر کے میدان میں نام اعمال میں اضافہ کرنے کا ذریعہ، کہ جب ہم سب کو اپنے اعمال کو زیادہ بہتر بنانے کی فکر ہوگی یا نیکیوں کو کاؤنٹ کرنے کی خواہش ہوگی، وہاں پر یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بننے والے لڑکے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہاں پر قرآن کریم سے محبت کس طرح سے لوگ قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کی چونکہ یہ قرآن کے حوالے سے ایک مجلس ہے، اس حوالے سے میں ایک آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کریم اس لیے بھی مانتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا ایمان اور عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، مگر قرآن کریم ایک ایسا خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے، صرف ہم نہیں غیر مسلم بھی بلکہ بعض اوقات ہم سے زیادہ اس پر ریسرچ یہاں کر رہے ہیں۔ قرآن پر ایمان ان کا نہیں ہے، ایمان یعنی عقیدے کا حصہ انہوں نے نہیں بنایا، مگر وہ جانتے ہیں قرآن کی قدر و قیمت۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو ایک بات سناؤں، کچھ لوگوں کے لیے شاید وہ تعجب کی بات ہو، قرآن کریم تو بہت بڑا کلام ہے نا، قرآن کریم پر یہاں کس کس طریقے سے ریسرچ ہو رہی ہے اس کے لیے میں بتاتا ہوں۔ یہاں اگر یہاں کی یونیورسٹی میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس عنوان پر کہ قرآن کریم کی آیات کا جو اختتام ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا غفور الرحیم، عزیز الحکیم، الرحمن الرحیم، مختلف جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں آتی ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیات کا اختتام جن الفاظ سے ہو رہا ہے، اللہ کی جو صفات لگائی گئی ہیں، یہ بے معنی نہیں ہو سکتی، تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔
یعنی قرآن مجید کی آیت میں جہاں غفور ہے وہاں دوسرا لفظ پھر آ ہی نہیں سکتا، جہاں رحیم ہے وہاں کوئی اور لفظ نہیں آ سکتا، اللہ کی دوسری صفت بھی وہاں نہیں لگ سکتی، تو کیا راز ہو سکتا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے اگر یہاں کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ الفاظ جو آخری میں استعمال ہو رہے ہیں اس میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے، یہ کوئی دارالعلوم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دینی مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کی یونیورسٹی میں اس حد تک قرآن کریم پر غور کیا جا رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں کہ قرآن کریم سے ہم زیادہ سے زیادہ محبت کریں، صرف تبرک کے لیے، ختم دلانے کے لیے اس کو پڑھنے کی نہیں ہے، کتاب زندگی کے طور پر اس کو پڑھیں۔ قرآن کریم حفظ کرنا یہ اس کی پہلی منزل ہے، اس کے بعد اس کو سمجھیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں، اور ان لڑکوں کو آپ آگے کیجئے جو قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، اور ان والدین کو آپ مبارکباد دیجئے جنہوں نے یہیں کے ماحول میں رہتے ہوئے، یہیں کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے یہ نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور ان ٹیچرز کے لیے دعائے خیر فرمائیے جو ان کو یہاں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھے محترم جناب مولانا عبدالہادی۔ اب ہم نے گفتگو کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے ببرکت کلام سے کیا تھا، اور اختتام بھی اللہ ہی کے ببرکت کلام سے کریں گے، تو میں محمد حذیفہ سے کہوں گا کہ آئے اور مختصر تلاوت قرآن کریم کے ذریعے آج کی مجلس کا ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، میں آخر میں تمام بھائیوں کا، ہماری اولڈم کی جماعت کے جتنے ساتھی احباب تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج محبت کے ساتھ اس محفل کے اندر شریک ہوئے۔ ہمارے وہ عزیز و اقارب جو دور سے شہروں سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علماء کرام کی بھی جماعت الحمدللہ یہاں پہ پہنچے ہیں، محترم جناب استاد العلماء حافظ اخلاق صاحب، مولانا شریف اللہ صاحب، حافظ عبداللہ رانی صاحب، مولانا شعیب احمد صاحب، حافظ عبدالحمید صاحب اس لوگ سے تشریف لائے ہیں، بھائی عمیر صاحب آئے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب بھی پوری وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور بھی قائد عبدالرحیم صاحب۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب محمود عبدالرؤوف صاحب وہ بھی میڈل ہیڈ سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ قرآن کی ساتھ تعلق کو دکھانے کے لیے بھی کہہ لیں، اللہ کو دکھانے کے لیے، اور ایک بردرہڈ کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب تمام بھائیوں کی ضیافت کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو آپ اسی مجلس کے اندر یہاں ہی تشریف رکھیں، انشاءاللہ یہیں پہ کھانا آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس ختم ہوتی تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ رب العالمین ہماری آج کی اس یہاں پہ حاضری کو جو قرآن کے حوالے سے تھی، اللہ کے دین کے حوالے سے تھی، اس کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔